اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ وہ لوگ جو ارادہ کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے میں کوئی بھی نیک کام کروں، نیک کام کرنے کی کوشش کروں تاکہ میری کوشش یہ کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، میری کوشش یہ نہیں ہوتی تاکہ میں فلاں کا کام کروں، نیکی کروں اور میں اس کا اجر لوں، نہیں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے مجھ سے میرا اپنا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا اعمالکم تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہوتے ہیں، تمہاری سیرت صورت سنت تمہارے کام بھی یہ تمہاری حاکم ہیں۔ تمہارے اعمال اچھے ہیں تو تم سر سے لے کر کے پاؤں تک تم ٹھیک ہو، تم اچھے ہو۔ اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو سمجھو کہ تم پورا جسم تمہارا بگڑا ہوا ہے، اور لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اسلام کا جو ڈھانچہ ہے اپنے آپ کو اس میں ڈالنے کی کوشش کریں، پٹڑی سے نہ اتریں۔ اگر بندہ اتر جاتا ہے، فرض کرے گناہ ہو جاتا ہے، پھر بھی بندہ اپنے آپ کو سنبھال کر کے راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیک عمل کرو گے، نیکی کرو گے، لَأَكَلُوا، تاکہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، نیکی کی بنا پہ اللہ پاک اور اللہ کے حبیب کی فرما برداری کی اطاعت کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک نے فرمایا من فوقہم، میں آسمان سے بھی رحمتوں کو اتارتا ہوں، تمہارے رزق روزی میں برکت پڑ جاتی ہے۔ ومن تحت ارجلہم، جو پاؤں کے نیچے، مقصد کیا، جو زمین ہے، اللہ پاک نے فرمایا فصل تو آپ اگاتے ہیں، اگر تمہاری نیکی کی بنا پہ میں تمہارے فصل میں بھی برکت ڈالتا ہوں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، تم محسوس نہیں کرتے۔ اگر تم سچے من سے غور فکر کرو گے، اور غور فکر تم کرتے ہیں، اگر واقع تم نیک ہیں، نیکی کرتے ہیں، یقیناً تم جان جاؤ گے بالکل آسمان سے بھی رحمت برستی ہے اور زمین سے بھی مجھے برکت ملتی ہے۔ فرمایا حنفاء للہ، آپ جو بھی کام کریں یک طرفہ ہو کر کے کام کریں، یعنی اللہ کی خاطر۔ وہ کیسے؟ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص سے کام کیا کریں۔ اخلاص سے مراد نیکی تو چھوٹی ثواب بڑا، نیکی تو بڑی ثواب چھوٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسان ایک حدیث شریف جو آپ نے بار بار علماء سے سنی ہوگی، وہ عورت جو بدکار تھی، یعنی بہت گناہگار تھی، نماز بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، اطاعت بھی نہیں، مسلمان ہو کر کے برے کام بھی کرتی تھی، لیکن چھوٹی سی نیکی کی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کو زندگی میں مل گئی کتے کو، اللہ پاک کو وہ چھوٹی نیکی پسند آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا مخلصین، اخلاص والی نیکی ہو، چھوٹی ہو، اللہ کے ہاں بڑی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے، فرض کرے میں وعظ کر رہا ہوں، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ خوش ہو جائیں، میرے من میں اللہ پاک کا رضامندہ نہ ہو، نیکی تو بڑی ہے لیکن چھوٹے میں سے چھوٹی نیکی بن جاتی ہے۔ اگر ایک سخی ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، بس میرا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو یا نہ ہو، لوگوں نے اس کو سخی کہا، یہ نیکی وہی ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑی ہوتی ہے۔ اس سخی مرد نے لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن اس کے من میں کیا تھا؟ ریا تھا، دکھلاوا تھا،
اب یوں سمجھو کہ یہ ایک نیکیاں نہ تھی، ایک ریت کا ڈھیر تھا، ہوائی یعنی آندھی آئی وہ ریتی اڑ گئی، نیکیاں نہ بچی۔ اس کو کہتے ہیں کہ نیکیاں بڑی ثواب چھوٹا سا، اخلاص والی اگر نیکی چھوٹی ثواب بہت بڑا، اس سے مراد یہ ہے۔ نیک کام کیا کریں، نیکی پر توجہ دیا کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ مذکور بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک جن ماں باپ تھے، ان کی اولاد تھی، ان میں سے ایک جو بندہ تھا وہ نیک تھا، وہ ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، بقیہ جو اولاد تھی وہ توجہ نہ دیتے، اپنے پیٹ کے پیچھے لگے رہتے تھے، یہ کہتا تھا مجھے کچھ ملے نہ ملے، ماں باپ پتہ نہیں وہ بوڑھے ہیں، میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا، دنیا میں مجھے مقصود نہیں ہے۔ لیکن والدین ہمیشہ اس کو دعا دیتے تھے، بیٹا اللہ پاک تجھے رزق میں برکت عطا کرے، یہ دعا اس کی والدہ اکثر دیا کرتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد چند دن یہ بندہ، اس کی بھی فیملی تھی، پریشان رہتا تھا۔ ایک رات خواب دیکھا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک پتھر پڑا ہے، اس کے نیچے 30 دینار پڑے، اٹھائیں۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کیا انہیں برکت ہے؟ برکت نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہے کوئی حدیث سے نہیں ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں صرف ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے واسطے، لیکن بڑے بزرگ نے اس واقعے کو مذکور بیان فرمایا، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ اگلے دن رات کو پھر خواب دیکھا کہ فلاں پتھر کے نیچے پہلے 30، دوسری رات 20 دینار پڑے ہیں، اٹھائیں۔ کہنے لگا اس میں برکت نہیں ہے لیکن دینار پڑے ہیں۔ تیسری رات پھر خواب پایا کہ 2 دینار پڑے ہیں، کہا برکت ہے اس میں۔ صبح کو چلا گیا، وہ دینار وہ اٹھائے اور خوشی میں آ کر کہنے لگا چلو آج تو بازار جاتا ہوں، مچھلی خریدتا ہوں، تاکہ بہت دنوں سے میری بیوی نے مچھلی نہیں کھائی۔ مچھلی خرید کر جیسے لایا تو بیوی کو کہا اس کو کاٹ دیں، جیسے کاٹا تو ہیرا نکلا اس مچھلی کے پیٹ سے۔ وہ ہیرا جو بہت ہی اعلیٰ اور قیمتی تھا، بادشاہ سلامت تک یہ بات پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس کو اس دور کے کروڑوں روپے ادا کیے، اور مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس نے لالچ نہیں کی تھی، اس نے اللہ کی راہ کے خاطر اور اپنے ماں باپ کی نیکی کے خاطر والدین کی خدمت کی، رب کے رضامندی کے خاطر اس نے خدمت کی۔ اللہ پاک نے اس کی زندگی آسان بنا ڈالی۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ بادشاہی کے تخت پہ تھا، آپ کو پتہ ہے، آپ واقعے بھی اس کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ جا رہے تھے، تخت پہ سوار ہو کر کے جا رہے تھے، تو ارد گرد جنات کی مخلوق ساتھ تھی، اور اوپر جو ہے وہ پرندے سایہ کرتے ہوئے پرندے بھی اڑ رہے تھے، تاکہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر کوئی سایہ نہ پڑے، وہ دھوپ کا سایہ نہ پڑے، ویسے چھاؤں پڑے۔ تو ایک شخص نے شام کے وقت میں سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی تو بادشاہی ماشاءاللہ ہے، کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ ہر چیز آپ کو میسر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم بھول رہے ہو، ایک لفظ ہے، میری کیا کائنات کی جتنی بھی بادشاہیاں ہیں وہ لفظ اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ ہے۔ جو شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور اس درخت کا جو سایہ ہے 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہونے والا۔ مقصد یہ ہے، فرمایا سبحان اللہ پڑھنے سے دنیا میں تو نیکی ملتی ہے، یہ سبحان اللہ کا ثواب قبر میں اس کو ملتا ہے، لیکن بادشاہی آج ہے، 50 سال بعد
10 سال بعد 100 سال بعد بادشاہی ختم ہو جاتی ہے، پھر کسی اور کو بادشاہی ملتی ہے، لیکن سبحان اللہ کی اس کی نیکیوں کی بادشاہی قبر اور قیامت تک، محشر میدان تک یہ بادشاہی، اس کی بادشاہی چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ بادشاہی جنت میں پہنچاتی ہے۔ تو سبحان اللہ بھی ایک نیکی کا کلمہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی کیا کریں مغفرت کی طرف، جلدی کیا کریں نیکی حاصل کرنے کی طرف، نیک کام کرنے کی طرف جلدی کیا کریں۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں، اگلا وقت کسی نے دیکھا ہے یا نہیں، وقت کا کوئی پتہ نہیں، وقت کو غنیمت سمجھیں۔ آنے والا جو دور ہے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کتنا پرفتن دور ہوگا۔ آج سے 10-20 سال پہلے ماشاءاللہ آپ اس کے خود گواہ ہیں، سکون ہوتا تھا، بندہ نوکری کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش مزاج رہتا تھا۔ آج بندہ وہی بندہ نوکری بھی کرتا ہے، پریشان رہتا ہے، ٹائم کی بچت نہیں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو آنے والا وقت جو ہوگا پرفتن ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اخیر زمانہ آئے گا فتنے ایسے گریں گے جس طرح ایک تسبیح 100 دانے والی ہوتی ہے، اس کا جیسے دھاگا ٹوٹے 100 کے دانے یکدم نیچے گریں، تو آخر دور میں ایسے ہی فتنے گریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نیکی کو بھول رہے ہوں گے، اسلام کو پیٹ دینے لگے کہ نماز کی اہمیت نہ رہے گی، علماء کی اہمیت نہ رہے گی، تلاوت کی طرف نہیں آئیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ لہذا آج ہم کہتے ہیں اس سے پہلے والا بادشاہ تو بہت اچھا تھا، بالکل اچھا تھا، آج والا خراب ہے۔ یاد رکھو جو اگلا دور آئے گا نا، پھر آپ بھی کہیں گے جو پچھلا تھا وہ تو اس سے اچھا تھا، کہتے تھے برا تھا لیکن اس سے تو اچھا تھا۔ در حقیقت ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تھے، سیدنا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے مل کر کے فرمایا اگر حسنین کریمین دونوں بیماری سے ٹھیک ہو گئے تو 3 دن روزہ رکھیں گے۔ نیت کی تھی، نیک کام کی نیت کی تھی، نیک کام ماشاءاللہ نیکی تو نیکی ہے لیکن وہ تو ولی تھے، بی بی صاحبہ ولی کا درجہ رکھتی تھی، محبوب کی صاحبزادی۔ جیسے ہی حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے بی بی صاحبہ نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ ایک روزہ رکھا، افطاری کے وقت ایک یتیم آیا، کہنے لگا میں یتیم ہوں اور مجھے کھانا کھلائیے۔ بی بی صاحبہ نے کھانا اٹھا کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ دوسرے روزے کی افطاری کے وقت ایک مسکین آیا۔ تیسرے روزے کی افطاری کے وقت ایک جیل سے رہا قیدی آیا، کہا کہ میں جیل سے رہا ہو کر کے آیا ہوں، میں اگرچہ وقت کا تو میں امیر تھا لیکن میں مسافر ہوں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بی بی صاحبہ نے کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ یہ بات اللہ پاک کو اتنی بات پسند آئی، اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی رضا کے خاطر، مسکین و یتیم و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیرا کہتے ہیں قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے خاطر کھانا کھلاتے ان کی کوئی من میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، اللہ پاک کو یہ کام بہت پسند ہے۔ اس قسم کے نیک کام کیا کریں، اس طرح کے۔ اور 2 اور کام ہیں، ایک ہے استغفار، دوسرا کام ہے صدقہ۔ استغفار کون سا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ استغفار کرو گے تو استغفار پڑھنے کی بھی نیکی ملتی ہے، استغفار کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ویمددکم باموال وبنین، تمہارے مال میں اور اولاد میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ اس حساب سے صدقہ کرتے ہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ ادا کرنے سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے ہی تمہیں ثواب بھی ملتا ہے، نیکی بھی ملتی ہے۔ اور صدقہ کتنا دینا چاہیے؟ بھائی آپ لوگ اکثریت جو ہے مزدور طبقہ ہیں، اگر آپ 1500 نہیں نکالتے، روزانہ 1 روپیہ نکال سکتے ہیں، روزانہ 5 روپیہ نکال سکتے ہیں، روزانہ 10 روپیہ نکال سکتے ہیں، یہ چند 100 بنتے ہیں، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 10 کو 20 کو 1000 کو لاکھ کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ چاہے 1 روپیہ نکالا لیکن تمہارے من میں رب کا رضامند آتا تھا، وہ 1 روپیہ نہ تھا، وہ 1000 نیکیوں کے برابر وہ ثواب تھا۔ تو اس قسم کا آپ جو ہے نا وہ راہ خدا میں ایسے کام کیا کریں۔ اگلی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ ثواب کی نیت سے بڑے بڑے کام کرتے تھے اور وہ چھپ کر کے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے، یعنی خلافت تھی اس کی، ایک مرتبہ جیسے میں بیت المال میں چلا گیا، وہاں ایک بک پڑا ہوا تھا، لوگوں کو حق حاصل ہوتا تھا، آپ پڑھیں انکوائری کریں، عام بندہ بھی وہ ڈکشنری وہ دیکھ سکتا تھا کتنا مال آیا، کہاں کہاں جا رہا ہے، راشن کس کس کو مل رہا ہے، وہاں ڈیٹیل لکھی ہوتی تھی۔ یہ طرز عمل صحابہ کا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بک کھولا تو لکھا ہوا تھا فلاں عورت فلاں بندہ مسکین ہے، اس کو روزانہ پانی راشن ان کو فلاں پہنچاتا ہے، فلاں کی یہ مدد ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک لکھا تھا ایک بوڑھی بیوہ عورت ہے، آگے ڈیش ڈیش لکھا ہوا تھا، خادم کون تھا نام نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھ کے چلا گیا، واہ یہ تو مجھے موقع مل گیا، آج میں جاتا ہوں، اس کی خدمت میں کروں گا، گھر کی صفائی بھی کروں گا، بوڑھی بھی ہے بیوہ بھی ہے، اس کا پانی بھی بھر دوں گا، کھانے کا بھی انتظام کر دوں گا۔ صبح کی نماز پڑھ کے تشریف لے گئے تو دروازے کو کھٹکھٹایا، بوڑھی عورت سے پوچھا، دروازے کے باہر سے کہا ہاں ایک بندہ آیا تھا، کام کر کے چلا گیا۔ اگلے دن سوچا کہ میں نماز سے پہلے جاؤں گا، نماز سے پہلے چلا گیا، جیسے ہی تو پھر بھی پوچھا، کہا کہ بندہ آیا وہ کام کر کے چلا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کون بندہ ہے اتنی پہل کرتا ہے مجھ سے، سوچا تیسری رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے فرماتے ہیں کہ میں راستے میں جھاڑی کی سائڈ لے کر کے بیٹھ گیا، میں آج دیکھتا ہوں کون بندہ ہے۔ کافی وقت گزرا، اس کے بعد ایک شخص آ رہا تھا، اندھیرا تھا اور پاؤں میں جوتی بھی نہ تھی۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو میں اٹھ کے سامنے آیا اور دیکھا تو یہ تو حاکم ہے، یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو خلیفہ ہے ابو بکر صدیق۔ اے ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کیوں راستے میں آئے ہو، میں ایک نیک کام کرتا ہوں، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا یہی تو میں چاہتا ہوں، کون ہے کرنے والا؟ اور پھر سوال کیا آپ یہ جوتے کیوں اتارے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس لیے کہ میں حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، گلیوں میں گھومتا ہوں تاکہ جوتوں کی آواز کی بنا پہ کسی کو ڈسٹرب نہ ہو جائے، کہ کوئی پریشان نہ ہو جائے، کسی کا آرام خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں جاتا ہوں اور جا کر کسی جو بیوہ عورت ہے اس کے گھر کی صفائی کرتا ہوں، جھاڑو پوچھا کرتا ہوں،
پانی بھر کے رکھ دیتا ہوں خود بخود، اور اگر اس کے کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتی تو وہ بھی لا کے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ تو بنتی ہے ماشاء اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ اللہ پاک کی قسم اگر آپ راضی ہیں جو غار سور والی جو نیکیاں جو آپ کی ہیں وہ رات کا ثواب آپ مجھے دے دیں، میں پوری زندگی کا ثواب آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں عمر، ایسا میں نہیں کروں گا۔ جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی شیر خدا کو اپنے بستر پہ بٹھایا، جب معلوم ہوا کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنے والے، اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ابوبکر کو ساتھ لیں اور آپ وہاں پہاڑی کی چوٹی پہ آپ چلے جائیں، اور کدو اٹھانے والا ابوبکر صدیق تھا۔ فرماتے عمر پر رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابوبکر یہ ثواب مجھے دے دے، پوری زندگی کا میں آپ کو دیتا ہوں، کہنے لگا نہیں۔ بڑی بڑی باتیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں، ایثار کی، قربانیاں کی، نیکیوں کی، جو جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔ کون سا اعلان فرمایا تھا؟ سید و سامان اور مال و چیز بہت کم ہے، اعلان فرمایا تھا کہ راہ خدا میں مال جمع کروائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوا، کہنے لگا ہر آئے دن ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، آج میں ایسا کرتا ہوں، گھر کا آدھا مال لے آتا ہوں، محبوب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں جیسے مال وہاں پیش کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے بھی مال لایا۔ فرمایا، اے ابو بکر کتنا مال لایا؟ فرمانے لگا کہ گھر کا جو بھی سامان تھا، مال تھا، پیسے تھے، سارا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، گھر میں اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام چھوڑ کر وہیں سے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی لے گئے۔ تو دوستو عزیز ہو، تو آج جو میں نے بات جو کی تھی نیکی کے متعلق بات کی تھی، آپ نیکی میں پہل کریں، جو نیکی آج کرنی ہے کل تک نہ چھوڑیں۔ اگلا وقت، اگلا دن، اگلا زمانہ جو آئے گا، تمہارے اندر ہمت ہوگی نہ، صحت ہوگی یا نہیں ہوگی، زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے، کیا پتہ، پرفتن دور ہے۔ آج کا کام نیکی کا کل تک مت چھوڑے۔ اللہ پاک کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا الفلاح۔ اللہ